بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پچھلی بار ہم نے فارسی کا پہلا سبق پڑھا تھا جس میں ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیبیں پڑھی تھی۔ آج ہم فارسی کا دوسرا سبق پڑھیں گے جس میں ضمائر کا بیان ہے اور ضمیر کو بھی مضاف الیہ کی ترکیب میں لایا گیا ہے۔ ضمیر کیسے کہتے ہیں؟ جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں وہ سب، میں، ہم سب، اس طریقے سے ضمائر ہوتی ہے فارسی کے اندر۔ جیسے کہ او یعنی وہ، آہاں وہ سب، تو یعنی تو، شما یعنی تم سب، من یعنی میں۔ اس کے بعد ماں آئے گا جو کتاب کے اندر پرنٹ نہیں ہوا ہے، تو ماں کے معنی ہوں گے ہم سب۔ او یعنی وہ، آہاں یعنی وہ سب، تو یعنی تو، شما یعنی تم سب، من یعنی میں، ماں یعنی ہم سب، خود یعنی اپنا، خیش یعنی اپنا۔ اب نیچے دیکھتے ہیں، پیدائش او یعنی اس کی پیدائش، وفات آہاں یعنی ان سب کی وفات، نماز تو تیری نماز، حج شما تم سب کا حج، روزہ من میرا روزہ، رسول ماں ہمارا رسول، وقت خود اپنا وقت، راہ خیش اپنی راہ۔ اب نیچے کچھ دوسرے الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے ترجمے اور اس کے بعد ان کو مضاف الیہ کی ترکیب میں ہم کو پڑھنا ہے۔ پسر کے معنی آتے ہیں بیٹے کے، لڑکے کے، پدر ابا، دختر بیٹی، مادر ماں امی، برادر بھائی، خواہر بہن، عم چچا، اماں پھوپھی، خال ماما، خالہ خالہ، زن عورت، شوہر شوہر۔ اب اس کے بعد مضاف الیہ کی ترکیب نیچے آ رہی ہے انہی الفاظوں کو لے کر۔ پسر من میرا لڑکا، میرا بیٹا، پدر ماں ہمارے ابا، دختر تو تیری بیٹی، مادر شما تم سب کی امی، برادر من میرا بھائی، خواہر آہاں ان سب کی بہن، زن او اس کی عورت، شوہر آں ان کا شوہر، خال تو تیرا ماموں، خالہ شما تم سب کی خالہ، عم من میرا چچا، عمہ ماں ہماری پھوپھی۔ نیچے دوسرے الفاظ آ رہے ہیں، گندم یعنی گیہوں، جو یعنی جو، نان یعنی روٹی، آش یعنی حریرہ، بیضہ یعنی انڈا، کباب کے معنی کباب کے آتے ہیں، گوشت یعنی گوشت، شیر یعنی دودھ، بز یعنی بکری، گاؤ یعنی گائے، اسب یعنی گھوڑا، مرغ یعنی پرندہ، آہو یعنی ہرن، سگ یعنی کتا، غربہ یعنی بلی۔ اب نیچے وہی ہوگا جیسے اوپر چلا رہا ہے، نانے گندم گیہوں کی روٹی، آشے جو کا حریرہ، بیضہ مرغ پرندے کا انڈا، گوشت بز بکری کا گوشت، شیر گاؤ گائے کا دودھ، کباب آہو ہرن کے کباب، اسپ احمد احمد کا گھوڑا، خر عیسیٰ خر یعنی گدھا، عیسیٰ کا گدھا، سگ او اس کا کتا، گربہ تو تیری بلی۔ اب نیچے دوسرے الفاظ آ رہے ہیں، موئے، اس کو ہم منہ بھی پڑھ سکتے ہیں، منہ یعنی بال، موئے یعنی بال، سر یعنی سر، چشم یعنی آنکھ، گوش یعنی کان، بینی یعنی ناک، زبان یعنی زبان، دہان یعنی منہ، روئے یعنی چہرہ، اس کو روح بھی پڑھتے ہیں، روئے بھی پڑھ سکتے ہیں، روح چہرہ، دست یعنی ہاتھ، پا یعنی پیر، دل یعنی دل، لب یعنی ہونٹ، ناخن یعنی ناخن۔ اب اس کی مضاف الیہ کی ترکیب آئے گی، منہ سر سر کے بال،
چشم آہو ہرن کی آنکھ، زبان گاؤ گائے کی زبان، گوش خر گدھے کے کان، بینی شما تم سب کی ناک، دندان سگ کتے کے دانت، دستے خود اپنا ہاتھ، دہان خیش اپنا منہ، ناخن گربہ بلی کے ناخن، پائے پسر لڑکے کے پیر، روئے من میرا چہرہ، دل تو تیرا دل، لب احمد احمد کے ہونٹ۔ نیچے کچھ اور الفاظ آ رہے ہیں۔ خاک یعنی مٹی، آب یعنی ہوا، بعد خاک یعنی مٹی، آب یعنی پانی، بعد یعنی ہوا، آتش یعنی آگ، مشرق، مشرق کو مشرق بھی پڑھ سکتے ہیں اور پورو بھی پڑھ سکتے ہیں، پورب، مغرب، مغرب کو مغرب بھی کہہ سکتے ہیں، پچھم بھی کہہ سکتے ہیں، شمال کو شمال بھی کہہ سکتے ہیں اور اتر بھی کہہ سکتے ہیں، جنوب کو جنوب بھی کہہ سکتے ہیں اور دکھن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مشرق یعنی مشرق اور پورب، مغرب یعنی مغرب اور پچھم، شمال یعنی شمال اور اتر، جنوب یعنی جنوب اور دکھن۔ دریا دریا، کوہ پہاڑ، زمین زمین، فرش یعنی زمین، خانہ یعنی گھر۔ تو خاک ہند، ہند کی مٹی، آب دریا، دریا کا پانی، آتش دوزخ، دوزخ کی آگ، باد شمال، شمال کی ہوا، شاہ مشرق، مشرق کا بادشاہ، زمین مغرب، مغرب کی زمین، دریائے جنوب، جنوب کا دریا، کوہ طور، طور کا پہاڑ، فرش خانہ، گھر کا فرش۔ آگے کچھ اور الفاظ آ رہے ہیں۔ چاقو، چاقو کے معنی ہوتے ہیں چاقو، کارد یعنی چھری، لوح یعنی تختی، قلم یعنی قلم، خامہ کے معنی بھی قلم کے ہی آتے ہیں، قلم یعنی قلم، خامہ یعنی قلم، کاغذ، کاغذ، مرکب، سیاہی کہہ سکتے ہیں، روشنائی کہہ سکتے ہیں جو انک میں بھر کر لکھی جاتی ہے، کتاب، کتاب، دوات یعنی دوات، جو ہم انک پاٹ کہتے ہیں نا اسی کو دوات کہا جاتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ کتاب خدا، خدا کی کتاب، چاقو احمد، احمد کا چاقو، کارد محمود، محمود کی چھری، لوح تو، تیری تختی، قلم من، میری قلم، مرکب شما، تم سب کی روشنائی، کاغذ کتاب، کتاب کا کاغذ، دوات او، اس کا دوات، خامہ شما، تم سب کی کتاب۔ آگے وقت رہا تو انشاءاللہ دوسری ضمائر کے اوپر بھی بات ہوگی۔